السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہماری گفتگو سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اس سے ہماری ہمت بھی بڑھے گی۔ اگر کہیں پر کوئی دشواری ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب القسم، قسم کا بیان۔ قسم یقسم قسما و قسما، اس کا معنی ہوتا ہے تقسیم کرنا، بٹوارا کرنا، لیکن یہاں پر لغوی معنی مراد نہیں ہے، شریعت کی اصطلاح مراد ہے۔ یہاں پر اصطلاح شرع میں قسم کا معنی ہوتا ہے ایک بیوی سے زیادہ بیویاں ہوں، ایک سے زیادہ سے اگر نکاح کیا ہو تو ان عورتوں کے مابین کھانا خرچہ، نان و نفقہ، لباس، رہائش اور ادائیگی حقوق زوجیت، رات گزارنا، ان میں ان کی تقسیم کی جائے، تقسیم کرنا واجب ہے۔ تقسیم کا مطلب اب صاف لفظوں میں یہ سمجھیے کہ زید کی 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں ہیں فرض کریے، تو اب ان بیویوں کے درمیان اس میں بھی مساوات رکھے کہ ان جیسے اس کو گھر رہنے کے لیے دیا ہے ویسے ہی اس کو بھی گھر دے، اس کو بھی گھر دے، ہر ایک کا اپنا سکنا ہو، سیپریٹ روم ہو، ہے یہ بھی مساوات ضروری ہے۔ اور اس کو جو لباس دیا اسی طرح کا لباس اسے بھی دے، اسے بھی دے، سب میں مساوات رکھے۔ جتنے دن اس کو دے رہا ہے اتنے ہی دن اسے بھی دے، اسے بھی دے۔ ایک رات ہندا کے پاس رہتا ہے یا 2 رات ہندا کے پاس رہتا ہے تو 2 راتیں زینب کے پاس بھی رہے، اتنی ہی رات سعدیہ کے پاس بھی رہے، برابر رہے۔ ایسا نہ کرے کہ کسی کے پاس تو 1 رات رہتا ہے تو کسی کے پاس 3 راتیں رہتا ہے، یہ بھی مساوات ضروری ہے۔ یعنی اگر متعدد بیویاں ہیں، 1 سے زیادہ ہیں، تو ان کی باری مقرر کرنا اور اسی طریقے سے تقسیم کرنا جو ہم نے بتائی، یہ واجب ہے شوہر پر۔ یہی مطلب ہے قسم کا، باب القسم میں یہاں پر یہی بیان کیا جائے۔ تو بیٹا باب القسم کا جو مفہوم آپ نے سمجھا، اس سے ایک نظریہ تو بالکل سامنے آ گیا نا کہ اگر چند بیویاں ہیں تو مساوات یہ واجب ہے، تاکہ اور کسی بھی عورت پر ظلم نہ ہو، عورت کے حقوق کی پامالی نہ ہو۔ تو عورت کے حقوق کی پاسداری، اس کا تحفظ اسلام کا اولین نظریہ ہے۔ عورتوں پر ظلم نہیں ہے، ظلم نہیں کیا گیا ہے۔ جو اسلام نے نظریہ دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ،
کہ 2 3 4 تک شادیاں کر سکتے ہو، یہ تعدد ازواج کا جو نظریہ ہے یہ کسی ایسے آدمی کے نظریے کے بات کے خلاف تو ہو سکتا ہے جو مغربی تہذیب سے متاثر ہو، ظاہری طور پر ظاہری معنی و مفہوم کو سمجھتا ہو۔ آج کل بہت سارے مسلمان بھی اس نظریے کے خلاف نظر آتے ہیں، تعدد ازواج کے خلاف نظر آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قرآن اسلام میں تعدد ازواج کا جو تصور دیا گیا ہے یہ غلط ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تعدد ازواج کا غلط ہے۔ میں سب سے ایک بات سب سے پہلے کہوں گا، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ در حقیقت مغربی تہذیب سے متاثر ہیں، مغربی تہذیب کو ترجیح دینے والے ہیں، ظاہری طور پر جو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل کے موافق ہی دین ہونا چاہیے، حالانکہ شریعت اسلامیہ یہ دین جو ہے یہ احکم الحاکمین کا دین ہے، وہ سب سے زیادہ حکمتیں جانتا ہے نا؟ اس لیے یہ حکم، یہ کلام فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ اس ذات کا کلام ہے جو حکمتوں کو جانتا ہے، ہم حکمتیں نہیں جانتے۔ ہاں ظاہری طور پر تو یار ہم بھی یہ سمجھ سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کو نہیں کہوں گا، لیکن زید، عمرو، بکر، خالد، کیونکہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ پاک دامن، نیک، پرہیزگار، متقی، اللہ کے ولی ہو، اس لیے میں مثال میں یہاں پر آپ کو نہیں دوں گا۔ زید، عمرو، بکر، خالد، ایک جماعت، ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہم بنائیں جو اس نظریے کے خلاف ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا نظریہ تعدد ازواج کا جو ہے یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ ہم ایسے لوگوں کی ایک جماعت تیار کریں اور ان سے حلفیہ بیان لیں کہ قسم کھا کے بتانا سچائی کیا ہے، جھوٹ مت بولنا، تو تھوڑی دیر کے لیے جھوٹ سے وہ دور ہوں اور سچ بولے۔ ہم ان سے ایک سوال کریں، یہ بتاؤ ایک بیوی سے نکاح کر لیا، دوسری کسی عورت کی طرف کبھی دل مائل ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ مائل ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر سچ بولے گا تو اللہ ماشاءاللہ، میں استثناء اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ، لیکن جو ایسے ہوں گے جو بچے ہوئے ہوں گے وہ اس نظریے کے نہیں ہوں گے، یاد رکھنا، اور جو اس نظریے کے ہوں گے ان میں تو شاید کوئی بچا ہوا بھی نہیں ہوگا۔ کیا کہ دوسری کی طرف دل کبھی مائل ہوا یا نہیں ہوا، کوئی کبھی گرل فرینڈ بنائی یا نہیں بنائی، کسی آفس میں کسی کال گرل سے کبھی باتیں کی نہیں کی ہیں؟ تو اگر سچائی پہ آئے گا تو وہ تو صرف ٹاک نہیں، ہاٹ ٹاک کی باتیں کرے گا۔ اس کی ہاٹ ٹاک کی باتیں کرے گا پھر، اگر سچائی بتائے گا تب۔ حیرت تو یہ ہے کہ تعدد ازواج پر، اچھا جب میں جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اگر واقعی دل کی بات پوچھ لی جائے تو ان منچلوں کی دل کی بات یہ ہوگی کہ ہاں دل تو مائل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ تعدد ازواج کے خلاف ہیں دل تو ان کا بھی مائل ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی فطرت، مردوں کی فطرت میں قدرتی طور پر یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کو ایک عورت سے، اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو ایک عورت سے تشفی نہیں ہو پاتی۔ اب جب فطری طور پر یہ چیز ہے تو اب اس کو تشفی اور اطمینان قلب کے لیے جو اس کی حکمتیں جانتا ہے اس نے حکم دیا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ٹھیک ہے؟ تو
ان باتوں سے سمجھ میں آ گیا نا کہ فطری طور پر انسان کے اندر چاہت ہوتی ہے دوسرے کی ہے. اب دوسرے کی چاہت تو ہے. اب اس کے دو طریقے ہیں حل کرنے کے. یا تو شریعت کا دامن پکڑ کے حلال طریقے سے اس سے چاہت کو ختم کرو اور دل کو اطمینان بخشو. بیویاں بھی شوہروں کے دل کا سکون ہوتی ہیں ہاں سارا سکون ہے نا. قرآن نے بھی فرمایا, حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ وہ سکنن لکم, تمہارے لیے سکون ہے. وہ بیٹا سکون تو بیویوں سے ہوتا ہے. کسی شاعر نے تو یہ تک کہا, اے میری بیوی میری تنہائیوں کی غم گسار, تیرے بن مجھے اگلا شعر یاد نہیں آ رہا ہے. تو سکون ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب اس سکون کا حصول اگر تعدد ازواج سے کسی کے اندر ہوتا ہے تو وہ تعدد ازواج اگر شریعت کا دامن پکڑ کر اگر دوسری بیوی کا دوسری سے نکاح کر کے حلال طریقے سے اگر اطمینان قلب ہو رہا ہے تو یار حلال طریقے سے کر لو. جو تعدد ازواج کے قائل نہیں ہیں, اس نظریے کے خلاف ہیں, جو دل تو ان کا بھی مائل ہو رہا ہے. اور آج پوری دنیا میں آپ جائزہ لے لیجئے, پوری دنیا میں ایسے لوگ ہی بدکاریوں میں زیادہ مبتلا ہیں جو تعدد ازواج کے قائل نہیں ہیں. جو تعدد ازواج کے قائل ہیں بیچارے نے 2-3 بیویوں سے نکاح کر لیا تو اسے تو بیچارے 3 بیویوں سے ہی فرصت نہیں مل رہی ہے, کہاں دوسری کی طرف دیکھے گا, ہے نا. انہی سے ہی فرصت نہیں مل رہی ہے, کہیں دوسری جگہ نظر ڈالے گا وہ. اب جس کے پاس ہے ہی نہیں, جو تعدد ازواج کے نظریے کے تو خلاف ہے, لیکن دل دوسروں کو دیے بیٹھا ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ آج ظاہری طور پر دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے. ایک طرف تعدد ازواج کے نظریے پر انگلی اٹھاتے, اس کے خلاف بکواس کرتے, اور دوسری طرف قانون بنانے پر آئے تو اپنا منچلا پن اور اپنے زندگی کی جو رنگینیاں ہوتی ہیں نا قانون میں, اس کو بھی درشاتے ہیں, ان کو بھی ظاہر کرتے ہیں. جو تعدد ازواج کے قائل نہیں ہے نا, وہ لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں حرام طریقے سے. بھئی اسلام تو حلال کو کہتا ہے, اس حلال طریقے سے کریے, کچھ بھی جو بھی ہے حلال طریقے سے کریے. لیکن جو اس پر انگلی اٹھاتے ہیں وہ حرام طریقے سے کیا کرتے ہیں, قانون بنانے پر آتے ہیں تو قانون بھی یہ بنا دیتے ہیں. بیویاں تو 2 نہیں کر سکتے, حلال طریقہ نہیں اپنا سکتے. کیوں؟ اسلام نے حکم دے دیا ہے حلال طریقے کا. لیکن 2 شادیاں تو نہیں کر سکتے. لیکن کیا کہتے ہیں, اگر کسی کے ساتھ دل چاہ رہا ہے رہنے کو تو رہ سکتے ہیں. کیا قانون ہے ایسا؟ اب تو ہمارے انڈیا میں بھی قانون بنا دیا ہے, کسی کا دل کسی کے ساتھ ہے رہنے کا تو رضامندی کے ساتھ وہ رہ سکتے ہیں. رضامندی کے ساتھ یہ زنا بھی نہیں ہے, سمجھے نہیں. اب رضامندی کے ساتھ ہزاروں کے ساتھ رہو, مطلب قانون تمہیں کتا تو بنا دے گا لیکن انسان نہیں بننے دے گا. جانور تو بنا دے گا, جانوروں کی طرح زندگی گزار لو, کبھی ادھر کبھی ادھر. کشات العائرۃ تعیر الی ھذی مرہ و تعیر الی ھذی مرہ. عورتوں کو مردوں کو بھیڑ بکری کی طرح بنا دیا, جہاں دل چاہے وہاں چلے جاؤ. یہ جائز ہے صاحب, اور حلال طریقے سے اس کی ذمہ داریاں قبول کرتے ہوئے یہ جائز نہیں ہے, سمجھے نہیں. تو جو
شریعت کے دامن کو چھوڑ کر بات کرتا ہے یا اسلام پر انگلیاں اٹھاتا ہے، وہ ایسی ہی غلط روی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب بیٹا اس سے زیادہ تعدد کیا ہوگا؟ اسلام نے تو 4 بیویوں کی اجازت دی ہے صرف، اور حلال طریقے سے، کہ بیوی کی ذمہ داریاں نبھانا ہے، مساوات رکھنا ہے، اور جو یہ ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا تو قرآن نے فرمایا فواحدہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے، مساوات نہیں رکھ پاؤ گے، تو ایک ہی سے صرف نکاح کرو ہے۔ اور یہاں تک کہ شریعت نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اگر ایک کی بھی تمہارے اندر سکت نہیں ہے تو پھر نکاح کرنا حرام ہے۔ عورت کی زندگی سے کھلواڑ نہیں کر سکتے آپ۔ تو صحیح معنی میں اسلام نے عورتوں کا جو تحفظ کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا ہے۔ بس یہ کہ عورتوں یا مردوں کو عیاش تو بنا دیا لوگوں نے، عیاشی کر سکتے ہیں آپ، حلال طریقے سے نہیں کر سکتے، سمجھے نہیں؟ ہاں، عیاش بنا دیا کہ جہاں دل لگے جس کو چاہو بوائے فرینڈ بنا لو، جس کو چاہے گرل فرینڈ بنا لو، اس کی اجازت دے دی ہے، مرضی سے، رضامندی سے، جو چاہو کرنا چاہو کر لو، یہاں تک کہ مرد سے، عورت سے بھی سمجھیں گی، قانون اس پہ بھی بنا دیے صاحب۔ بتائیے یہ منچلا پن ہے یا واقعی حقیقت پسندی ہے؟ ایک طرف تعدد ازواج اسلام کا نظریہ، اس پر انگلی اٹھاتے ہیں، اور دوسری طرف ہزاروں سے دل لگانا چاہیں تو دل لگا لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ حیرت ہے ایسی دانش مندی پر، ایسی سمجھداری پر حیرت ہے۔ بہرحال شریعت اسلامیہ نے تعدد ازواج کا جو نظریہ دیا ہے، اور میں نے آپ کو کتاب النکاح میں بتایا تھا کہ نکاح کا اصل مقصد ہے افزائش نسل انسانی، افزائش نسل انسانی۔ اور دنیا کے اندر چاہے شریعت اسلام ہو یا دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہوں، سب کے یہاں پر بیٹا اگر بچے کا نسب جڑتا ہے تو کس سے؟ بتائے کوئی دنیاوی قانون داں بھی بتائے کہ کوئی دنیاوی قانون کسی جگہ پر ماں سے نسب جوڑا جاتا ہو؟ کس سے جڑتا ہے نسب؟ دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اب میں اس کا تدارک کرنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ جب مردوں کو اجازت ہے تو عورتوں کو بھی اجازت دینا چاہیے، وہ بھی 3 4 آدمیوں سے نکاح کریں ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری شریعت تو اجازت نہیں دیتی ہے، اور تمہارا قانون بھی نہیں کہتا ہے، یا قانون کہتا ہے تو قانون ہی بنا دو، ورنہ تو اتنے ایسے لوگ تو موجود ہیں کچھ مذاہب میں جنہوں نے 5 بھائیوں سے نکاح کر لیا ایک عورت نے، ایسے لوگ بھی ہیں، ایک عورت سے 5 بھائیوں نے نکاح کر لیا، سمجھے نہیں؟ لیکن ہماری شریعت کہتی ہے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وجہ مقصد ہے افزائش نسل انسانی نکاح کا، اور قرآن نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، بیویاں کھیت کی طرح ہیں، کھیتی ہیں۔ کیا ہے؟ کھیتی ہیں۔ کیا ہے؟ کھیتی ہیں۔ بیٹا کھیت میں اناج اگے گا، یہاں تشبیہن کہا گیا کھیتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ کھیتی ہی ہے حقیقت، تشبیہن، کہ جیسے ایک کھیت سے غلہ اگتا ہے، بیج ڈالتا ہے، غلہ اگتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اسی طریقے سے مرد و عورت آپس میں مخالطت سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، انسانی افزائش ہوتی ہے۔ اس معنی کر قرآن نے تشبیہن عورت کو حرث کہا۔ کیا کہا؟ حرث کہا۔ اور نسب کا ثبوت دنیا میں والد سے ہوتا ہے۔ بیٹا اگر ایک عورت نے 4 مردوں سے نکاح کر لیا
اب بھائی نکاح تو حل استمتاع کے لیے ہی ہوا ہے، اب چاروں حل استمتاع کریں گے نا، حل استمتاع پر عمل کریں گے. تو اب ایسی صورت میں بتاؤ بچے کی پیدائش ہوئی تو وہ کس کا مانا جائے گا؟ پوری دنیا کا قانون اس کو کسی کا نہیں بتا سکتا یہ اس کا بچہ ہے. مخلوط ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اور شریعت نے اشتباہ ماں سے منع فرما دیا کہ اشتباہ ماں نہیں ہونا چاہیے. ایک کا بچہ ایک کا پانی دوسرے کے پانی کے ساتھ مخلوط نہیں ہونا چاہیے. بتائیے کس سے نسب جوڑیں گے؟ بولیے. جتنا دنیا میں آپ سوچ سوچ کے قانون بنا رہے ہیں نا، شریعت اسلامیہ نے 1400 سال پہلے وہ قوانین بنا دیے ہیں. سمجھے نہیں؟ اشتباہ ماں ہو جائے گا. اچھا دوسری چیز بھی فطری چیز ایک یہ بھی ہے، مرد کے اندر فطری طور پر ایسی چاہتیں ہوتی ہیں کہ وہ ایک عورت سے، بہت سارے، لیکن جن میں چاہت نہیں ہوتی ان کے لیے میں نہیں کہوں گا، جن کے اندر یہ چاہت ہوتی ہے کہ تشفی ایک عورت سے نہیں ہو رہی ہے دوسری سے شادی کر لے، تو مردوں کے لیے حکم دیا ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ عورت کو چند شوہروں سے نکاح کرنے کی اجازت اس لیے بھی نہیں ہے کہ نسب کس سے ثابت ہوگا. دوسری ایک یہ کہ عورت میں اس فطری طور پر اگرچہ مرد سے شہوت زیادہ ہوتی ہے، سمجھے نہیں، لیکن اتنا بھی ہے کہ اللہ نے عورت کے اندر اتنی حیا رکھی ہے، جب تک اس کی حیا ٹوٹے نہیں اس وقت تک ایسی جگہوں پر مرد تو قدم اٹھا دیتا ہے جہاں پر تہمت کی جگہ ہوتی ہے، لیکن عورت قدم نہیں اٹھاتی ہے. وہ اپنی شہوت پر زیادہ قابض ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ دوسری چیز یہ ہے کہ قضائے شہوت، عورت اگر چاہے یہ مرد ہو یا کوئی جو بھی اس کا ایک ہی شوہر ہے، اس سے قضائے شہوت ہو گئی تو اس کو تشفی ہو جاتی ہے. فطری طور پر اس کا دل کہیں مائل نہیں ہوتا ہے. وہ عورتیں ادھر ادھر جھانکتی ہیں جن کو اپنے گھر میں کھانے کو نہیں ملتا ہے، سمجھے نہیں. لیکن مرد کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ چاہے گھر میں پورے طور سے چسا ہوا ہو، لیکن پھر بھی دوسری طرف اس کی نظریں جاتی ہیں. تو پاک دامنی جو ہے وہ عورت کے اندر مرد کے مقابل زیادہ ہوتی ہے، سمجھے نہیں. اس کی حیا اس کو نہیں ابھرنے دیتی، اس کے قدم نہیں اٹھنے دیتی ہے. ایک فطری چیز یہ بھی ہے، اس لیے بھی شریعت نے مردوں کو 4 نکاح کرنے کی اجازت دی، عورتوں کو 4 نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ان کو ایک ہی شوہر سے ہی تشفی ہو جاتی ہے. بات سمجھ آئی؟ بہرحال تعدد ازواج کا نظریہ اسلام کا ہے. اب اگر چند بیویاں ہو گئیں تو ان میں اسلام نے کہا، شریعت نے کہا کہ مساوات کرنا واجب ہے، عدل و انصاف رکھنا یہ واجب ہے. عورت کے پاس راتوں کی باری مقرر کرنا عورتوں کے لیے یہ قسم کہلاتا ہے، یہ واجب ہے. بیٹا راتیں مقرر کرنا واجب ہے کہ ایک رات اس کے پاس لیٹا، ایک رات اس کے ساتھ لیٹا، ایک رات اس کے ساتھ رہا، ہے نا. یہ نہیں ہے کہ وتی کی مقدار میں بھی مساوات لازم ہے، یہ نہیں. وتی کی کہ بھئی اگر، اور یہ امر مخفی ہے، کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہاں پر تو نے 2 راؤنڈ کیے تو یہاں پر بھی نہیں، ایسا نہیں. تعداد وتی میں مساوات واجب نہیں ہے. بیٹا یہ وتی کی تعداد جو ہے یہ جسم کے نشاط پر موقوف ہے. کس پر موقوف ہے؟ جسم صحت و سلامتی کے ساتھ پھرتیلا اگر ہے، آپ ہی اپنے آپ ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے اس لیے میں ایک عام مثال دے رہا ہوں. بیٹا کسی دن آپ کے جسم میں لگتا ہوگا بہت سستی ہو رہی ہے، کسی دن لگتا ہوگا بالکل ٹھیک ہیں، اچھے ہیں، توانا ہے نا، نشاط و فرحت سرور. تو بیٹا نشاط اور چستی جو ہے
ہر وقت نہیں ہوتی. آدمی صرف اس بات کا مکلف ہے کہ ایک رات اس کے پاس، ایک رات اس کے پاس، اس کا مکلف ہے، یہ مقرر کر دے. لیکن تعداد وتی، عدد وتی، یہ بیٹا نشاط پر موقوف ہے. اور نشاط یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے. کبھی نشاط ہوتا ہے، کبھی نشاط نہیں ہوتا ہے. کبھی چستی ہوتی ہے جسم میں، کبھی نہیں ہوتی ہے. چستی ہے تو 2 کے بجائے 3 بار بھی وہ وتی کر سکتا ہے، اور چستی نہیں ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے پورے رات سونے ہی میں گزار دے. ایسا بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے نا. اس لیے تعداد وتی میں مساوات یہ لازم نہیں ہے. لیکن نفس رات گزارنے میں، بیتوتا جسے کہتے ہیں، رات گزارنے میں یہ قسم یعنی برابری کرنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ بیٹا نوجوان عورت ہو یا بوڑھی ہو، دونوں بیویاں، ایک نوجوان ہے ایک بوڑھی ہے، دونوں کے درمیان برابری کرنا. ایک رات اس کے پاس تو ایک ہی رات اس. ایسا نہیں ہے نوجوان کو 2 راتیں اور بوڑھی کو ایک ہی رات، ایسا نہیں. چاہے وہ باقرہ ہو یا سیبہ ہو، ایک باقرہ ایک سیبہ ہے، تب بھی برابری کرنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ گئی. اس کے تعلق سے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ رہو، معاشرت اختیار کرو. اور اگر مساوات نہیں ہوگی بیٹا تو بھلائی کے ساتھ معاشرت ہو سکتی ہے؟ تمہارے بال نوچ لیں گی بیویاں. کبھی نہیں، گھر کا ماحول ہی صحیح نہیں ہو سکتا کبھی. ایسے ہی قرآن نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم برابری نہیں کر پاؤ گے، مساوات نہیں کر سکتے، تو ایک ہی سے نکاح کرو. اس کا مطلب مساوات اگر ہو تبھی ایک سے زیادہ سے کر سکتے ہیں. تعدد کا قول تبھی ہے. اس کا مطلب مساوات کرنا واجب. سمجھے نا. ایسے ہی قرآن کی بہت ساری آیات سے مفہوم ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث طیبہ، مختلف احادیث طیبہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد بیویاں تھیں، تو آپ نے ان کے درمیان تقسیم کر رکھی تھی، باریاں مقرر کر رکھی تھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقسیم کرنے کے بعد، باری مقرر کرنے کے بعد بھی سرکار یہ فرماتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املکو فلا تلمنی فیما لا املکو. اے اللہ، یہ میری طرف سے باری مقرر کرنا ہے، اسی ہی کا میں مالک ہوں، اسی کا ہی مجھے اختیار ہے، لہذا تو مجھے لائق مذمت مت بنانا اس معاملے میں جس میں مالک نہیں ہوں. یعنی باریاں مقرر کرنا میری اختیار میں ہے، باریاں میں نے مقرر کر دی، لیکن دل کا مائل ہونا یہ اختیار میں، نشاط کس کی طرف ہو یہ اختیار میں نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر چند بیویاں ہیں تو ان میں مساوات کرنا واجب ہے. ہاں، بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے، بعض روایات میں، کہ اگر ایک پہلے سے بیوی ہے جس کے ساتھ سالوں گزار چکے، پھر ایک نیا نکاح کیا، تو بھی نئی عورت آ رہی ہے تو اس کی دلجوئی کے لیے بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانی کے لیے، جو پہلے کی بیوی ہے اس کے لیے، کسی میں ہے کہ سیب کے لیے 3 راتیں ہیں اور بکر کے لیے 7 راتیں ہیں. یعنی جب ابتداءً جب نکاح ہوا ہے، یا جدیدہ کے لیے 7 راتیں ہیں اور قدیمہ کے لیے 3 راتیں. تو یہ جن روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ برابری نہیں. تو بیٹا یہاں پر برابری کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ زندگی گزارنے میں برابری ہونا چاہیے. اب وہ جو 7 دن جب نئی آئی ہے نا، تو اس کی دلجوئی کے لیے سرکار نے فرمایا اس وقت میں اس کے پاس اگر سیب ہے تو 3 رات گزارے،
کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطلب سیب ہونے کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے کہیں پر نکاح ہو چکا ہے، تو اس کو وہ چاہت نہیں ہوگی، برخلاف اس کے جو باکر ہے جس کا کہیں پر نکاح نہیں ہوا، تو اس کے پاس 7 راتیں گزارو، پھر اس کے بعد پھر بیویوں کے درمیان برابری کر دو۔ وہ ابتدائی وقت کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ ابتدائی وقت کے لیے ہے۔ اچھا، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مساوات جو واجب ہے وہ باری مقرر کرنے میں ہے اور وطی کی تعداد میں نہیں ہے، وہ نشاط پر موقوف ہے۔ عورت کا حق ہے اپنی باری پر شوہر کو اپنے پاس دیکھنے کا، اس کا حق ہے، اور اپنے حق کو عورت چاہے تو ساقط کرنا چاہے تو کر سکتی ہے نا، ساقط کرنا چاہے تو کر سکتی ہے اپنے حق کو۔ لہذا کوئی عورت ایسی ہو جو زید کی چند بیویاں ہیں، 3-4 بیویاں ہیں، اب ان میں سے کوئی چاہتی ہے کہ میں بوڑھی ہو گئی، مجھے اتنی خواہش نہیں ہے کہ شوہر میرے پاس رہے، تو وہ چاہے تو اپنی نوجوان سوتن کے لیے اپنی باری ہبہ کر سکتی ہے، ساقط کر سکتی ہے اپنے حق کو، اور کہہ سکتی ہے کہ میری باری پر آپ ان کے پاس رہا، کہہ سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ اور بیٹا جب اپنے حق کو ساقط کرنا جب جائز ہے تو اپنے حق کو واپس لے لینا یہ بھی اس کے لیے جائز ہوگا۔ تو پہلے تو اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میری باری پر فلاں کے پاس رہ لیا کرو، پھر بعد میں اس نے دیکھا کہ حالات کچھ اچھے نہیں لگ رہے ہیں، یا کچھ نہیں بھی دیکھا لیکن اس کا حق ہے، تو بعد میں وہ کہنے لگے کہ بھئی اب ہمارے ہی ساتھ رہنا ہماری باری پر، تو اسے حق ہے کہ وہ رد بھی کر سکتی ہے، اور یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنا حق دوسرے کو دے بھی سکتی ہے، وہ اس کا اختیار ہے، لیکن شوہر اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا۔ ارے بات سمجھے؟ یہی وجہ ہے، اور یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے اس حدیث پاک سے، جس حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت سودا بنت زمعہ تھیں، اپنی کبر سنی کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حق، اپنا جو حق تھا، اپنی جو باری تھی، وہ حضرت عائشہ کے لیے ہبہ کر دی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میری باری پر حضرت عائشہ کے پاس رہا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت عائشہ نوجوان تھی۔ تو اس حدیث پاک سے یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ چل ترجمہ لگاتے ہیں۔ باب القسم، باری مقرر کرنے کا بیان۔ یجب العدل فیہ، باری مقرر کرنے میں عدل کرنا واجب ہے، جیسے کہ ہم نے آیات اور احادیث سے بتایا۔ والبکر والصیب والجدیدۃ والقدیمۃ والمسلمۃ والکتابیہ سواء، بکر جس کی شادی نہ ہوئی ہو اس سے پہلے، سیب جو مطلقہ ہو پھر دوبارہ سے نکاح کیا ہو، جدیدہ نو عمر ہو، نوجوان ہو، والقدیمہ اور پرانی ہو، ہے کیا ہو؟ پرانی ہو، والمسلمہ مسلمان ہو، والکتابیہ یا کتابیہ ہو، کیا ہو؟ کتابیہ۔ کتابیہ سے مراد وہ عورت ہے جو اہل کتاب سے ہو، صحیح مذہب پر ایمان رکھتی ہو۔ آج کے جو اہل کتاب جن کو ہم کہیں یہ اہل کتاب نہیں ہے، عیسائی اور یہودی، یہ سب کتابوں کو تحریف کر چکے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس حکم میں داخل نہیں ہوں گے، یاد رکھنا۔ آج کی یہودیہ یا عیسائیہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہاں پر کتابیہ جہاں پر آتا ہے اس سے مراد وہ ہے جو صحیح مذہب پر ایمان رکھتی ہو، صحیح کتاب پر ایمان رکھتی ہو۔ تو اگر بیویاں ایسی ہیں تو ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں، سب کے لیے برابری ہے، سب برابر ہے نا۔ وللامتی، باندی کے لیے، کس کے لیے؟ باندی وہ ہوتی ہے کہ جو جنگ ہوئی تو جنگ میں جو مال حاصل ہوا، جو عورتیں حاصل ہوئیں ان کو لے آتے تھے، تو اس باندی کی پرورش، اس کی دیکھ بھال، اس کے کھانے پینے، رہائش، سارے انتظامات بیوی کی طرح کیے جاتے تھے، اس لیے اس سے بغیر نکاح کے بھی وطی کرنا حلال تھا۔ بات سمجھے؟ اسے باندی کہتے ہیں۔ تو باندی ہو، والمکاتبہ،
چاہے مکاتبہ باندھی ہو. مکاتبہ اس عورت کو کہیں گے, اس باندھی کو کہیں گے کہ جس کو شوہر نے, وہ آقا نے کہہ دیا ہو کہ آقا راضی ہو گیا ہو اس بات پر, کچھ دے کر اس کو آزاد کرنے پر راضی ہو گیا ہو. عورت نے کہا, باندھی نے کہا کہ بھئی میں آپ کو 10,000 روپے دوں گی, مجھے آپ آزاد کر دیجئے. وہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے, جب تم دے دو گی تو تم راضی ہو, تم آزاد ہو جاؤ گی. ٹھیک ہے نا. تو بدلے کتابت پر راضی ہو گیا تو ایسی باندھی مکاتبہ کہلاتی ہے. وہ ام الولد, اور ام الولد چاہے باندھی ہو, ہے تو سب باندھی. ام الولد اس سے باندھی کو کہتے ہیں بیٹا کہ جس سے آقا نے وطی کی ہو, اب اس کا بچہ پیدا ہو گیا, تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اس بچے کا اپنے آپ سے نسب کے ثبوت کا اقرار کر لیا ہو آقا نے کہ ہاں یہ میرا ہی بچہ ہے. تو اب اس بچے کی ماں جو باندھی ہے وہ ام ولد کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. والمدبرہ, ایسی مدبرہ دبرہ یدبر تدبیر, اس کا معنی پیچھے کرنا بھی ہوتا ہے. تو مدبرہ اس باندھی کو کہتے ہیں جس باندھی سے اس کے آقا نے یہ کہہ دیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو. میرے مرنے کے بعد, تو بعدیت کا معنی آ گیا نا, میرے مرنے کے بعد. دبر اسی لیے کہتے ہیں دبر کل شیء خلفہ, ہر شے کا پچھلا حصہ جو ہوتا ہے وہ دبر کہلاتا ہے. اور اسی دال با را یہی تو مادہ ہے نا, اسی سے مدبرہ بنا. تو اس کا یہاں پر بھی بعدیت کا معنی ہوگا. کیا ہوگا؟ بعدیت کا معنی. بعدیت کا معنی کیا کہ آقا نے یہ کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو. تو بیٹا آقا نے جتنا مال چھوڑا نا اس کا ثلث مال میں بغیر باندھی اگر آتی ہے تو ثلث مال سے اس کو آزاد کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن ساری باندیاں ہیں یہ سب برابر ہیں, اور باندیوں کے لیے جو باری ہوگی, کیونکہ حدیث پاک میں ہے الرقیۃ منصفہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار نے ارشاد فرمایا کہ غلامیت جو ہے, باندی ہونا یا غلام ہونا, یہ منصف ہے, آدھا آدھا کر دیتا ہے. یعنی ایک آزاد عورت کے مقابل اس کو آدھا ہو جائے, آدھی باری ملے گی. لہذا اگر آزاد عورت کے لیے 2 دن ہے تو باندی کے لیے 1 رات, 1 دن 1 رات. فرماتے ہیں یہ ساری باندیاں نصف ما للحرہ, ان تمام باندیوں کے لیے اس کا آدھا ہوگا جو کہ آزاد عورت کے لیے. ولا قسم فی السفر, یا ولا قسم فی السفر, قاف کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. سفر میں کوئی قسم نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ باری مقرر کرنا نہیں ہے قسم سفر میں. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا سفر میں اگر جا رہا ہے شوہر اور 4 بیویاں ہیں اس کی, اب سفر کی نوعیت بھی تو الگ الگ ہوتی ہے. بیچارہ سفر میں جا رہا ہے تو سفر میں لے جانے کے لیے باری مقرر کرنا کہ آج کے سفر میں یہ جائے گی, آج کے سفر میں فلاں جائے گی, یہ باری مقرر کرنا یہ واجب نہیں ہے. جس کو چاہے, ہے نا, السفر کالسقر, سفر تو سقر کی طرح ہے, جہنم کی طرح ہے, مشقتیں ہیں اس میں, تو کم سے کم اس مشقت کے ماحول میں ایسی کو لے کے جائے جہاں پر سکون و راحت ہو. تو بیٹا دل جس کی طرف مائل ہو آپ سفر میں اس کو لے کے جایا کریں. ٹھیک ہے. ہاں, شادی ہونے کے بعد ہے, ہاں, جس کی طرف مائل ہو, 4 بیویاں اگر ہیں 3 ہیں, تو جس سے دل لگا ہو, خوب لگتا ہو, لگے, بیوی ہے تو لگے گا تو سبھی سے, لیکن جس سے زیادہ دل, جس سے زیادہ اشتیاق ہو اس کو سفر میں لے جائیں. اس میں تقسیم یہ واجب نہیں ہے. ہاں, اگر اتفاق سے کسی سفر پہ نکلا 4 بیویوں کو لے کر جا رہا ہے تو بیٹا 4 بیویوں کو لے جا رہا ہے تو پھر اب کہیں پر ٹھہر رہا ہے اور 4 بیویاں ہیں ساتھ میں, تو وہاں پر باری مقرر کرنا وہاں پر بھی واجب رہے گا. باری مقرر کرنا واجب رہے گا, لیکن سفر پہ لے جانے کے لیے. لیکن پھر بھی یار کسی کی دل شکنی نہ ہو, اس کے لیے شریعت نے حکم دیا کہ اگر سفر پہ جائے تو واجب تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی
ایسا کرے کہ ان کے درمیان قرآن اندازی کر لے، ان کا نام کی پرچیاں ڈال لے، اب جس کا نام نکلے اسے لے جائے، تاکہ اس میں کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ یہ اولا ہے، واجب نہیں ہے، یاد رکھنا ہے۔ فرماتے ولا قسم فی السفر، سفر کے اندر باری مقرر کرنا لازم نہیں ہے، سفر میں لے جانے کے لیے، یاد رکھنا۔ یسافر بمن شاء، جس کے ساتھ چاہے سفر کرے، والقرعۃ اولا، لیکن اس صورت میں بھی قرآن اندازی نام کی پرچیاں ڈال لینا یہ اولا، یا کوئی اور طریقہ ہو قرآن اندازی کا۔ وَإِن تَرَكَتْ قِسْمَهَا لِضَرَّتِهَا صَحَّ، اور اگر عورت نے اپنی نوبت، اپنی باری، اپنا ٹرن دوسرے کے لیے چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ ضرہ، عربی زبان میں ضرہ کا معنی ہوتا ہے سوتن، سوتن بھی کچھ لوگ بولتے ہیں، سوکن بھی کچھ لوگ بولتے ہیں، لفظ ویسے سوتن ہوتا ہے، سوتن ضرہ کا معنی ہوتا ہے۔ تو اپنی سوتن، ایک بیوی دوسری بیوی کے، بھئی ایک شوہر کی 3 بیویاں ہیں تو تینوں بیویاں ایک دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ضرہ کہلاتی ہیں، سوتن کہلاتی ہیں۔ تو اگر کوئی عورت اپنی باری کو اپنی سوتن کے لیے چھوڑ دے، صحیح ہے، کیونکہ اس کا حق ہے، چھوڑ دینا اس کے لیے جائز ہے، اس کی مرضی ہے۔ وَإِن رَجَعَتْ جَازَ، اور اگر باری کو واپس لے لے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اس کا حق ہے، جب تک چاہے چھوڑے اور جب تک چاہے نہ چھوڑے۔